اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اس قدر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود انسان بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے سے آج بھی قاصر ہے اور شاید ہمیشہ رہے۔ انہی چند رازوں میں سے ایک کچھ اقوام کی بھی ہیں جو شاید ازل تک ایک سربرستہ راز ہی رہے۔ انہی رازوں میں سے ایک چند وہ قومیں ہیں جن کے ارتقاء کے بارے میں ہمارا علم آج بھی ناقص ہے۔ ان میں روسی، پروشیائی، کازک، پارسی، خانہ بدوش اور کیلاشی قابل سیر فہرست ہیں۔ کیلاش کوئی ہندوکش میں واقع ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کیلاش زبان بولتا ہے جو دردی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان اس خطے میں نہایت جداگانہ مشہور ہے۔ ضلع چترال میں آباد قبائل نے یہ نام قدیم کافرستان سے مستعار لیا ہے۔ کالاشا یا کالاش قبائل نے وقت کے ساتھ چترال میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ ایک حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلاش نام دراصل کاسو جو بعد میں کاسی استعمال ہوتا تھا۔ یہ نام نورستان کے قبائل نے یہاں آباد قبائل کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ بعد کے ادوار میں یہ کاسی نام کالاسایو بنا اور رفتہ رفتہ کالاسا، پھر کالاشا اور اب کالاش بن گیا۔ کالاش پاکستان کے انتہائی شمالی مغربی حصے میں واقع ایک ایسا انتہائی خوبصورت علاقہ ہے جو 3 بڑی وادیوں بمبریت، رمپور اور بریٹ پر مشتمل ہے۔ کیلاش وادی کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے اور آج بھی کیلاش کی تہذیب اور ثقافت کے لاتعداد صفات ایسے ہیں جو باقی دنیا سے پوشیدہ ہیں۔ سیاح چترال سے تقریباً 3 گھنٹوں کی دشوار مسافت طے کر کے کیلاش پہنچ سکتے ہیں۔ راستہ تھوڑا پرخطر ہے اور سنسان ہے جو آپ پر ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے جو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وادی کیلاش کے زیادہ تر لوگ آج بھی اپنی صدیوں پرانی ثقافت، تہذیب اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وادی کیلاش کی خوبصورتی کے علاوہ کیلاشی قبائلی کی صدیوں پرانی ثقافت، تہذیب اور روایات پوری دنیا کے سیاحوں کو کیلاش کی طرف اپنی توجہ مبذول کرواتی ہیں۔ یہ وادی اپنی خوبصورتی کے علاوہ تاریخی پس منظر میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ وادی کے لوگ مختلف ادوار میں مختلف مذاہب اختیار کرتے رہے ہیں جن میں بدھ مت اور ہندو مت قابل ذکر ہیں، لیکن اب اس قبیلے کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی ہے۔ کیلاش قبائل کی ثقافت یہاں آباد قبائل میں سے سب سے جداگانہ خصوصیات کی حامل ہے۔ اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں سیاح وادی کالاش میں آتے ہیں۔ یہاں کے قبائل کے مذہبی روایات کے مطابق قربانی دینے کا رواج عام ہے جو ان کی 3 وادیوں میں خوشحالی اور امن کی ضمانت سمجھی جاتی ہیں۔ کیلاش قبائل میں مشہور مختلف رواج اور کئی تاریخی حوالہ جات اور قصے عام طور پر روم قدیم کی ثقافت سے تشبیہ دیے جاتے ہیں۔ گو کے وقت کے ساتھ ساتھ قدیم روم کی ثقافت کے اثرات میں کمی آئی ہے اور اب کے دور میں زیادہ تر ہند اور فارس کی ثقافتوں کے زیادہ اثرات واضح ہیں۔ کیلاش کے مختلف تہواروں میں سے چلم جوش، جسے مقامی لوگ چلم جوشٹ بھی پکارتے ہیں، سب سے اہم اور خوبصورت ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا بھر سے لوگ کیلاش کا سفر کرتے ہیں۔ موسم بہار کے آغاز سے پہلے ہی چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تہوار کے آخری دنوں میں تمام کیلاشی بمبریت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور جشن منایا جاتا ہے۔ ایک اور تہوار جس کو اچل کہا جاتا ہے، یہ تہوار کیلاش میں گندم اور جو کی کٹائی کے موسم میں ہوتا ہے۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر رقص اور کھانے پینے کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ چاؤ ماس کیلاشی قبائل کا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے جو کہ نئے سال کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ چاؤ ماس کی تقریبات کا آغاز دسمبر کے آخری ہفتے میں ہو جاتا ہے۔ کیلاشی قبائل میں خواتین بہت اہم اور منفرد مقام رکھتی ہیں۔ کیلاش کی عورتیں لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں جو سیپیوں اور موتیوں سے سجائی گئی ہوتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے یہ چترال میں سیاہ پوش کہلائے جاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس عورتوں اور مردوں کا سماجی ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ کیلاشی خواتین روزمرہ کے گھریلو کاموں کے علاوہ کاشتکاری، مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے میں پیش ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر خواتین کالا لباس، مخصوص قسم کے ہار اور ٹوپیاں پہنتی ہیں جو مقامی طور پر ہی تیار کی جاتی ہیں۔ چلم جوش کے آخری دن لڑکے اور لڑکیاں اپنا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں اور موقع پر ہی ان کی شادی کے رسومات ادا کر دی جاتی ہیں۔
وادی کیلاش دنیا بھر میں منفرد مقام اس لیے بھی رکھتی ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں مقامی اپنے عزیز و قارب کے موت پر جشن مناتے ہیں۔ کافرستان نامی وادی کیلاش میں اگر کسی مرد کی وفات ہو جائے تو 3 دن تک اس کی موت پر جشن منایا جاتا ہے۔ اسے چیک تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیلاش میں مرد کے مرنے پر 3 روزہ جبکہ خاتون کے مرنے پر 1 روزہ جشن منانے کا رواج عام ہے۔ بات ہی ختم نہیں ہوتی، اس جشن کو منانے کے لیے 50 سے 100 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں جس کا گوشت کیلاش کے قبائلی افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیلاش کے اس منفرد تہوار میں کھانے پینے کی اشیاء جس میں دیسی گھی اور دیگر روایتی پکوان پیش کیا جانے کے علاوہ ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ مرنے والے شخص کو روایتی ٹوپی پہنائی جاتی ہے جس میں 100 روپے، 500 روپے اور 1000 کے نوٹ لگائے جاتے ہیں اور خوش میوہ جات کے ڈبے رکھے جاتے ہیں، جبکہ میت کے قریب اس کے عزیز و قارب اور رشتہ دار بیٹھتے ہیں اور باقی قبیلے کے تمام افراد رقص پیش کرتے ہیں اور روایتی نغمے گاتے ہیں۔ کیلاش قبیلے کے اس تہوار کا مقصد جدا ہونے والے شخص کو خوشی خوشی رخصت کرنا ہوتا ہے۔ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار اپنا سر منڈوا لیتے ہیں اور بیوہ کو 7 دن تک الگ تھلگ کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ کیلاش ماضی میں مردوں کو کھلے تابوت میں رکھ کر آبادی سے باہر چھوڑ آتے تھے، لیکن اب وہ مردے کو دفن بھی کرنے لگے ہیں۔ مردے کے ساتھ دودھ، شہد اور بعض اوقات بندوق بھی دفن کی جاتی ہے۔ کیلاش لوگوں کے رنگوں سے بھرے یہ رسم و رواج یقیناً دنیا بھر کے لیے حیرت انگیز ہیں۔ چترال کی کیلاش وادی اپنی نوعیت کی ایک حسین وادی تصور کی جاتی ہے جہاں بسنے والے کیلاشی لوگ اپنے منفرد تہواروں کے باعث پاکستان بھر سمیت دنیا میں اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ کیلاش کی ان ہزاروں سال پرانی قبائلی روایات اور تہذیب کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں۔